السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسألونک ماذا ينفقون قل ما انفقتم من خیر فللوالدین والاقربین والیتامى والمساکین وابن السبیل وما تفعلوا من خیر فإن اللہ به علیم۔ کتب علیکم القتال وهو کرہ لکم وعسى ان تکرہوا شیئا وهو خیر لکم وعسى ان تحبوا شیئا وهو شر لکم واللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔ وہ آپ سے پوچھتے ہیں کیا خرچ کریں؟ آپ کہہ دیجئے جو بھی تم مال خرچ کرو پس والدین کے لیے، رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں اور مسافر کے لیے، اور جو بھی تم خیر کرو گے، بھلائی کرو گے، اللہ اس سے بخوبی جانتا ہے۔ تم پر قتال فرض کیا گیا اور وہ تمہارے لیے ناپسند ہے، اور امید کے ایک چیز جس سے تم ناپسند کرو وہ تمہارے لیے بہتر ہو، اور امید کی ایک چیز جس سے تم چاہو وہ تمہارے لیے برا ہو، اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے ہو۔ برادران اسلام اور خواتین، پچھلی آیات میں کفار، مؤمنین اور منافقین سب کا تذکرہ کرنے کے بعد اس بات کی دعوت دی گئی کہ اسلام میں مکمل طور سے داخل ہو جاؤ، اور خاص طور سے مومنوں سے کہا گیا کہ اسلام میں کسی قسم کی کمی اور بیشی نہ کرو، شیطان کے نقش قدم کی پیروی نہ کرو، جو کچھ تم سے کہا جا رہا ہے من و عن اس پر عمل کرتے جاؤ۔ اس بنیادی حکم کے بعد اب کئی تعلیمات دی جا رہی ہیں جن کا تعلق ہمارے معاشرتی اور اجتماعی ہماری معاشرت اور اجتماعیت سے ہے۔ سب سے پہلے اللہ عز و جل نے فرمایا وہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ وہ کیا خرچ کریں۔ جب لوگوں سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کے راہ میں خرچ کرو تو پوچھتے ہیں کہ ہم کیا خرچ کریں اور کس کے لیے خرچ کریں۔ جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم جو بھی خیر، جو بھی مال خرچ کرو گے، اللہ کے راہ میں جو بھی خرچ کرو گے، تو اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ اپنے والدین، اپنے رشتہ دار اور اپنے علاقے کے یتیم، مسکین اور مسافر پر خرچ کرو۔ ان پر خرچ کرنا در حقیقت اللہ کے راہ میں خرچ کرنا ہے۔ لیکن یہاں خاص طور پہ یاد رکھ لیں کہ زکوٰۃ کا جو مال ہے، یہ جہاں جتنے افراد مذکور ہیں، ان میں والدین کے علاوہ دیگر پر خرچ ہوگا۔ زکوٰۃ کا مال والدین پر خرچ نہیں کر سکتے کیونکہ والدین کی کفالت کی ذمہ داری ہماری اپنی ہے، لیکن اس کے علاوہ دیگر مال والدین پر خرچ کرنا ہے، ان کی ضروریات کو پوری کرنی ہے۔ لیکن جہاں تک زکوٰۃ کی بات ہے تو غریب رشتہ داروں پر، یتیموں پر، مسکینوں، محتاجوں پر، مسافر پر، سب پر خرچ کر سکتے ہیں، مگر والدین پر ہم اپنا زکوٰۃ کا مال خرچ نہیں کر سکتے کیونکہ ان کی کفالت کی ذمہ داری ہمارے اوپر ہے۔ اللہ رب العالمین نے خرچ کرنے کے ان ساری جگہوں کو ذکر کرنے کے بعد بتایا تم جو بھی خرچ کرتے ہو اللہ جانتا ہے کہ تمہاری نیت کیسی ہے، کہ تم خرچ کرتے ہوئے اخلاص کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے اجر و ثواب حاصل کرنے کے لیے خرچ کر رہے ہو یا ایک احسان جتلانے کے لیے خرچ کر رہے ہو، تو وہ جانتا ہے اور اس کے حساب سے تمہیں اجر اور ثواب دے گا۔ اب اس کے بعد دوسرا ایک حکم دیا گیا، وہ یہ ہے کہ اب تم قتال کرو۔ جب تک مسلمان مکے میں تھے انہیں قتال کی اجازت نہیں دی گئی تھی۔ مسلمان بار بار چاہ رہے تھے کہ انہیں قتال اور جہاد کی اجازت دی جائے۔ 13 سال تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں رہے، آپ اور آپ کے صحابہ اذیت اور تکلیف برداشت کرتے رہے اور تمنا بھی کی کہ ہمیں قتال کی، جہاد کی اجازت دی جائے، مگر اس کی اجازت نہیں دی گئی کیونکہ ابھی تک مسلمانوں کے لیے کوئی مرکزی مقام نہیں تھا۔
جب تک آپ کے لیے کوئی مرکزی مقام نہ ہو تو قتال سے کبھی جو ہے معاملہ الٹا ہو سکتا ہے، اور اسی لیے انتظار کیا گیا کہ مسلمانوں کی اپنی حکومت ہو اور اپنی ایک مرکزیت ہو۔ تو جب لوگ مدینہ آ گئے تو مدینہ آنے کے بعد کہا گیا کہ جو تم سے قتال کرتے ہیں تم ان سے قتال کرو، یہ پہلے مرحلے میں۔ تو دوسرے مرحلے میں کہا گیا کہ عام کفار سے قتال کرو تاکہ اسلام کی نشر و اشاعت کے راہ میں جو رکاوٹ ہے اس رکاوٹ کو دور کیا جائے۔ تو جب قتال ان پہ فرض کیا گیا، اب اس کو بعض مسلمان ناپسند کرنے لگے، کیونکہ قتال کا مطلب یہ ہے ممکن ہے جنگ میں شہید ہو جائیں، اور ممکن ہے جو ہے اپنے مال کا بھی اس میں مال بھی خرچ کرنا پڑتا ہے۔ تو گویا اللہ عز و جل نے فرمایا بس تمہیں ایک چیز کا حکم دیا گیا ہے، تمہیں وہ ناپسند ہے، اور یاد رکھو ایک چیز کو تم ناپسند کرتے ہو لیکن وہ چیز تمہارے لیے بہتر ہو سکتی ہے، اور ایک چیز کو تم چاہتے ہو وہ چیز تمہارے لیے بری ہو سکتی ہے۔ اللہ جانتا ہے، تم نہیں جانتے ہو۔ اللہ جانتا ہے کہ تمہاری مصلحت میں کیا چیز ہے اور کون سی چیز تمہاری مصلحت میں نہیں ہے۔ تو جو حکم دیا گیا ہے اس کو اپنا لو، کیونکہ مستقبل کا علم، آگے کا علم تمہارے پاس نہیں ہے، وہ علم اللہ عز و جل کے پاس ہے۔ تم پر قتال فرض کیا گیا اور وہ تمہارے لیے ناپسند ہے، کیونکہ قتال کا مطلب یہ ہے کہ ممکن ہے اس میں آپ کی جان چلی جائے، مال بھی خرچ کرنا پڑتا ہے، اور ایسا ہو سکتا ہے کہ تم ایک چیز کو ناپسند کرو اور وہ اس میں تمہارے لیے خیر ہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے تم ایک چیز کو چاہو اس میں تمہارے لیے شر ہو۔ تو اپنے پسند اور ناپسند کا اعتبار مت کرو، اللہ نے جو حکم دیا ہے اس کا اعتبار کرو، اللہ کے حکم کو اپنا لو، اسی میں تمہارے لیے خیر ہے۔ جیسا کہ دوسرے کے فرمایا فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اگر کسی مسئلے میں تم تنازع کرو، اختلاف کرو، تو اسے اللہ رسول کے جانب لوٹا دو۔ یہاں نہ آپ کی رائے چلے گی نہ آپ کے مخالف کی رائے چلے گی، تو اللہ رسول کا جو بھی فیصلہ ہو آپ کے خلاف کوئی نہ ہو، اسے اپنا لو، اسی میں تمہارے لیے بھلائی ہے اور اس کا انجام اچھا ہے۔ اب اس کے بعد ایک اور واقعہ پیش آیا۔ وہ واقعہ یہ ہوا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دستے کو، یعنی ایک چھوٹے سے فوج کو ایک مہم پہ روانہ کیا۔ اب یہ لوگ رجب سے پہلے گئے تھے، اور لڑائی میں انہوں نے لڑائی کے دوران میں کیا ہوا، رجب کا مہینہ شروع ہو گیا اور ان کو پتہ نہیں چلا کہ رجب کا مہینہ ہے، یعنی جمادی الثانیہ کے آخر میں گئے تھے۔ وہ یہ سمجھے ابھی رجب شروع نہیں ہوا ہے، لیکن رجب شروع ہو گیا تھا۔ اس دوران انہوں نے جو ہے قتال کیا، بہت ساروں کو قیدی کیا، بہت ساروں کو جو ہے مارا۔ تو اس پر مشرکین نے واویلا مچا دیا۔ دیکھو یہ عجیب نبی آیا ہے جو حرمت والے مہینے ہیں، حرمت والے 4 مہینوں میں لڑائی بند ہے۔ 4 مہینے کون سے ہیں؟ ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم اور رجب۔ حرمت والے ان 4 مہینوں میں انسان اپنے باپ کے قاتل کو بھی دیکھتا پھر بھی اسے قتل نہیں کرتا تھا، کیونکہ یہ حرمت والے مہینے تھے۔ عرب میں جاہلیت میں اس کا تقدس کرتے تھے، اسلام نے بھی اس کو باقی رکھا۔ تو کہا یہ عجیب نبی ہے، یہ عجیب دین ہے، حرمت والے مہینے میں بھی انہوں نے قتل کیا ہے۔ اس کا جواب یہ دیا گیا، اولاً ان صحابہ کو معلوم نہیں تھا کہ رجب شروع ہوا ہے، تو جس چیز کا علم نہ ہو اس پر ان کا مواخذہ نہیں ہوگا۔ پھر دوسری بات یہ بتائی گئی، تم اس ایک چیز پر معاملہ مچا رہے ہو کہ انہوں نے حرمت والے مہینے میں قتال کیا ہے، قتل کیا ہے، لیکن تم جو کر رہے ہو اپنے اعمال کو تو دیکھو کہ تمہاری کیسے کیسے کارستانیاں ہیں۔ تم مکہ سے لوگوں کو نکال دیے ہو، اور اس طرح سے بیت اللہ کی زیارت کرنے نہیں دے رہے ہو، کفر کو اور فتنے کو تم پھیلا رہے ہو، تو یہ تو اس سے بڑی چیز ہے۔ تو لہذا دوسروں پر اعتراض کرنے کے بجائے اپنی خامیوں کو تلاش کرنی چاہیے۔ یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ، وہ آپ سے محترم شہر یعنی رجب کے مہینے میں قتال کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ قل قتال فیہ کبیر، اے نبی آپ کہہ دیجئے اس میں لڑائی کرنا بڑا گناہ ہے۔ وصد عن سبیل اللہ وکفر بہ والمسجد الحرام واخراج اہلہ منہ اکبر عند اللہ، لیکن اللہ کے راستے سے روکنا اور اللہ کے راہ کا انکار کرنا، مسجد حرام سے روکنا اور مسجد حرام کے باشندوں کو مسجد حرام سے نکالنا، مکے والوں کو مکے سے نکالنا، یہ اللہ کے پاس اس سے بھی زیادہ بڑا ہے۔
یعنی محترم شہر میں رجب میں لڑائی کرنا گناہ ہے، لیکن اس کے مقابل میں یہ دوسرے گناہ اور زیادہ بڑے ہیں۔ والفتنة اکبر من القتل، دیکھو فتنہ قتل سے بڑا ہے، یعنی فتنہ جو ہے قتل کے مقابلے میں بہت زیادہ بڑی چیز ہے۔ یہ اس لیے کہ فتنے سے انسان کا ایمان انسان جو اپنے ایمان کا سودا کر بیٹھتا ہے اور کفر اور شرک میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ رب العالمین نے فرمایا وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا، یہ لوگ برابر آپ سے قتال کرتے رہیں گے یہاں تک کہ وہ آپ کو آپ کے دین سے واپس کر دیں گے اگر وہ طاقت رکھیں۔ اور تم میں سے جو کوئی اپنے دین سے واپس ہو جائے اور کفر کے حالت میں مر جائے تو یہ وہ لوگ ہیں جن کے اعمال دنیا اور آخرت میں برباد ہو گئے، یہی جہنمی ہے، اس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ تو اس میں یہ کہا گیا کہ تم لوگ ان کے شبہات کو مت دیکھو، جو تمہیں حکم دیا جا رہا ہے عمل کرو۔ ان لوگوں کی تو خواہش یہ ہے مشرکین کی کہ تمہیں تمہارے دین سے پھیر دیں، تمہیں مرتد کر دیں۔ یاد رکھ لو، جو کوئی مرتد ہو گیا اور پھر کفر کی حالت میں مر گیا، اس کے سارے اعمال برباد ہو جائیں گے اور وہ جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ رہے گا۔ جب یہ آیت نازل ہوئی کہ ٹھیک ہے کہ رجب کے مہینے میں قتال گناہ ہے، لیکن مشرکین کے جو گناہ اس سے بڑھ کر ہیں، تو اس کے بعد یہ مسلمان جنہوں نے قتال کیا تھا وہ پوچھے کہ ٹھیک ہے اب ہمارے لیے تو عذر آ گیا، ہمیں معلوم نہیں تھا اور ہم نے قتال کیا، لیکن ہم نے جو قتال کیا اس کا ثواب ملے گا یا نہیں ملے گا؟ اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الذین آمنوا والذین ہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ اولئک یرجون رحمت اللہ واللہ غفور رحیم۔ بے شک جو ایمان لائے اور جو ہجرت کیے اور جو اللہ کے راہ میں جہاد کیے، یہی وہ لوگ ہیں جو اللہ کی رحمت کے امیدوار ہیں۔ اللہ خوب بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ تو ان کو اطمینان دلایا گیا کہ تمہارا عمل ضائع نہیں ہوگا، تمہاری نیکی ضائع نہیں ہوگی۔ اب اس کے بعد تیسری چیز جس کا حکم دیا جا رہا ہے اس کا تعلق شراب اور جوا سے ہے۔ تو گویا شراب اور جوا یہ دونوں حرام ہیں، کیونکہ اس سے کیا ہوتا ہے، شراب سے خاص طور سے انسان کی صحت بھی برباد ہوتی ہے، اس کی عقل کے لیے بھی نقصان ہے، اس کے دین کے لیے بھی نقصان ہے۔ یہ الخبائث ہے۔ مگر شراب کی حرمت ایک ساتھ نازل نہیں ہوئی، کئی مرحلے میں شراب کی حرمت نازل ہوئی۔ پہلے اس کو جو ہے ناپسندیدہ کہا گیا اور آخر میں جا کر اس کو جو ہے حرام کیا گیا۔ تو اللہ عز و جل نے فرمایا یہ آپ سے پوچھتے ہیں شراب اور جوا کے تعلق سے۔ تو جوا میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان کا جو ہے مال داؤ پر لگ جاتا ہے ہار جیت کی وجہ سے، اور پھر اس کے بعد جو ہے اس کا اثر اس کے دماغ پہ بھی پڑتا ہے، اور اس طریقے سے معاشیات پر اس کے بڑے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ وہ آپ سے شراب اور جوا کے بارے میں پوچھتے ہیں، آپ کہہ دیجئے ان دونوں میں بڑا گناہ ہے، ان دونوں میں گناہ ہے اور لوگوں کے لیے فائدہ بھی ہے، لیکن ان دونوں کا گناہ ان کے فائدے سے بڑھ کر ہے۔ تو وہ پہلے کہا گیا اس میں کوئی فائدہ تو ہے، لیکن جو گناہ ہے، جو نقصان ہے، فائدہ سے زیادہ ہے، تاکہ اس طریقے سے ان دونوں چیزوں سے پہلے نفرت دلائی جائے۔ اس کے بعد دوسرے مرحلے پہ کہا گیا کہ جب تم نماز کے لیے آؤ تو شراب پیو مت، تو گویا کچھ پابندی لگ گئی۔ پھر اس کے بعد تیسرے مرحلے پر کہا گیا اب یہ چیز تم پر حرام ہے۔ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ، اور وہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ کیا خرچ کریں۔ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ۔ وہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ کیا خرچ کریں، آپ کہیے زائد چیز، یعنی اپنی جو ضروریات ہے اس پر جو بچ جائے اسے تم خرچ کرو۔ یہ ایسے نہیں کہ اپنی ضروریات کی بھی خرچ کر دو بعد میں محتاج ہو جاؤ اور ہاتھ پھیلاتے پھرو، ایسا نہیں ہونی چاہیے۔ جو اپنی بنیادی ضروریات ہے اس کے لیے رقم رکھو، کیونکہ ہاتھ پھیلانا کوئی اچھی چیز نہیں ہے۔ اس کے بعد جو زائد چیز ہے، عفو زائد چیز، اسے تم خرچ کرو۔ اسی طرح سے اللہ تمہارے لیے نشانیوں کو کھول کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ تم دنیا اور آخرت کے بارے میں غور کر سکو کہ دنیا میں بھی تم کو رہنا ہے، گرچہ فانی ہے مگر دنیا میں بھی تم کو رہنا ہے اور آخرت میں بھی تم کو جانا ہے۔ تو لہٰذا دنیا اور آخرت کو سامنے رکھتے ہوئے کام کرو، یعنی خرچ کرتے ہوئے اپنی ضروریات کو باقی رکھتے ہوئے خرچ کرو تاکہ ہاتھ نہ پھیلانے پڑے دنیا میں،
اور خرچ بھی کرو تاکہ آخرت میں یہ کام آئے۔ اب اس کے بعد ایک اور سوال تھا ایتام کے بارے میں۔ اس سے پہلے یہ حکم دیا گیا کہ تم جو لوگ یتیم کے مال کو کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹ میں جہنم کو یا آگ کو بھر رہے ہیں۔ اس سے صحابہ کو بڑی پریشانی ہوئی کہ یتیم کے مال کو اپنے مال میں ملا کے جب پکاتے ہیں تو اس میں کیا ہوتا ہے، اس کا کچھ مال ہمارے پیٹ میں آ سکتا ہے، ہمارا مال اس کے پیٹ میں جائے گا۔ تو صحابہ کو بہت ڈر ہوا۔ اس کے بعد یتیم کا کھانا پکانا سب الگ کر دیے، ایک ہی گھر میں رہتے ہوئے یتیم کے مال سے اس کا کھانا پکتا تھا، اور اگر بچ بھی جائے اس کو بھی ہاتھ میں لگاتے تھے، پھر یوں ہی اس مال کو پھینکا جاتا تھا۔ اس سے بہت حرج محسوس ہوا، تو اللہ عز و جل نے حکم دیا، دیکھو یتیم کے مال کو اپنے مال میں ملا کر کھا سکتے ہو، اس میں کوئی حرج نہیں، مگر کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یتیم کے مال کے تعلق سے اصلاح کا خیال کرو۔ ایسا نہیں اس کے مال کو اپنے مال میں ملا کر تمہارا تھوڑا ہو اس کا زیادہ ہو اور اس کے مال کو ختم کرو، یہ چیز نہیں ہونی چاہیے۔ یسألونک عن الیتامی ویسألونک عن الیتامی، اور وہ آپ سے یتیموں کے بارے میں پوچھتے ہیں، قل اصلاح لہم خیر، آپ کہہ دیجئے ان کی درستگی بہتر ہے۔ یعنی مقصد یہ ہے کہ یتیم پر توجہ دو، یتیم کے مال کی درستگی کا خیال رکھو، یتیم کا مال ضائع نہ ہونے پائے۔ وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ، اگر تم ان سے مل جل کر رہتے ہو، یعنی کھانے پینے میں ان کے مال کو اپنے پان میں ملا لیتے ہو تو کوئی حرج نہیں، وہ تو تمہارے بھائی ہیں۔ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ، اللہ جانتا ہے کون یتیم کے مال میں کو بگاڑنا چاہتا ہے، ختم کرنا چاہتا ہے، کون یتیم کے مال کی اصلاح کرنا چاہتا ہے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَعَنَتَكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، اگر اللہ چاہتا تمہیں مشقت میں ڈال دیتا، یقیناً اللہ زبردست حکمت والا ہے۔ تو وہ یتیم کے تعلق سے حکم دیا گیا کہ یتیم کے مال کو ضائع ہونے مت دو، یتیم کی جتنی ضروریات ہے یتیم کے مال کو اس پر خرچ کرو، یہ نہیں کہ اپنے مال یتیم پر خرچ کرو، یتیم کے مال کو اس پر خرچ کرو، مگر ایسا نہ ہو کہ یتیم کا مال ختم ہو جائے، جب وہ بڑا ہو تو اس کے پاس کوئی مال نہ رہے، بلکہ اس کے مال کی اصلاح کی خیال رکھو۔ اب اس کے بعد ایک اور حکم دیا جا رہا ہے کہ تم مشرک عورتوں سے شادی نہ کرو، وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ، اور تم مشرک عورتوں سے نکاح نہ کرو یہاں تک کہ ایمان لے آئیں۔ پہلے یہ تھا کہ ایک مسلمان مشرک عورت سے، ایک مسلمان مشرک مرد سے شادی کر سکتی تھی، مگر ایک آگے اب نہیں، یہ ایک مسلمان عورت سے ہی شادی کرے گا، ایک مسلمان مشرک عورت سے شادی نہیں کر سکتا۔ وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ، اور تم مشرک عورتوں سے شادی نہ کرو یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئیں۔ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ، اور مومن لولی بہتر ہے مشرک عورت سے، چاہے یہ مشرک عورت تمہیں پسند آ جائے۔ اور ایسا ہی اس کے مقابل میں حکم دیا گیا وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ، اور اپنی لڑکیوں کو مشرک مردوں سے شادی نہ کرواؤ، حتیٰ یؤمنوا، یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئیں۔ وَالْعَبْدُ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ، اور مومن بندہ مشرک سے بہتر ہے چاہے یہ مشرک تمہیں پسند آئے۔ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ، وہ لوگ آگ کی جانب بلاتے ہیں۔ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ، اور اللہ اپنے حکم سے جنت اور مغفرت کی جانب بلاتا ہے۔ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، اور وہ اپنی آیات کو، نشانیوں کو لوگوں کے لیے بیان کرتا ہے تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ تو گئے آپ سورت کے آخر تک مختلف احکامات دیے جا رہے ہیں جن کی ہماری معاشرتی زندگی میں ضرورت ہے۔ تو گیا نکاح کے تعلق سے کہا گیا نکاح کرتے وقت دیکھو کہ جس سے تم نکاح کر رہے ہو وہ عورت مسلمان ہو، مشرک نہ ہو، اور اسی طریقے سے اپنے لڑکیوں کو جب بیاہ دو اس میں بھی اس بات کا خیال رکھو کہ جن لڑکوں سے اپنی لڑکیوں کو شادی کراؤ وہ مسلمان ہو، مشرک نہ ہو۔ اور اس کی وجہ بتائی گئی کہ اگر ایک مسلمان کی شادی مشرک عورت سے ہو رہی ہے یا کہ ایک مسلمان عورت کی شادی مشرک مرد سے ہو رہی ہے تو یہ وہ عمل ہے جو انسان کو آگ تک پہنچا دیتا ہے، اور اللہ عز و جل تمہیں جنت اور مغفرت کی جانب بلا رہا ہے۔ تو یہاں ایک بات معلوم ہوئی کہ عورت کے لیے ولی کی اجازت ضروری ہے، کیونکہ کہا گیا تم مشرک عورتوں سے نکاح نہ کرو،
اور عورتوں کے بارے میں کہا گیا تم مشرک مردوں سے نکاح نہ کراؤ، تو اس کا مطلب یہ نکلا کہ عورت اپنا نکاح خود نہیں کر سکتی ہے، بلکہ اس کے لیے ولی کا ہونا ضروری ہے۔ ولی اس کا باپ ہے، یا کہ اگر اس کا بیٹا بڑا ہو چکا ہے، اگر وہ پہلے سے متعلقہ ہے، اس کا بیٹا بالغ ہے تو اس کا بیٹا بھی ولی ہو سکتا ہے، اس کا بھائی اگر بالغ ہے وہ بھی ولی ہو سکتا ہے، یا اس کا چچا یا اس کا ولی ہو سکتا ہے۔ جو عصبہ ہوتے ہیں علم الفرائض میں، یہی اصل میں اولیاء امور ہوتے ہیں، تو لیکن کوئی عورت کسی کی ولی نہیں بن سکتی ہے۔ یہاں پر مشرک عورت سے شادی کرنا اور مشرک مرد سے شادی کرانے سے منع کیا گیا، یہ حرام ہے، لیکن اسی کے مقابل میں ایک دوسری جگہ اس کی اجازت دی گئی کہ اہل کتاب سے، اہل کتاب کی لڑکیوں کو شادی کر سکتے ہیں، لیکن اہل کتاب سے اپنی لڑکیوں کو شادی نہیں کرا سکتے۔ اہل کتاب مردوں سے اپنی لڑکیوں کو شادی نہیں کرا سکتے، لیکن اہل کتاب کی عورتوں سے شادی کر سکتے ہو۔ اب سوال یہ ہے کہ اہل کتاب بھی تو مشرک ہیں، کہ یہود کہتے تھے عزیر ابن اللہ اور نصارہ کہتے ہیں مسیح ابن اللہ، یہ بھی تو مشرک ہے، لیکن ہم یہ کہیں گے ٹھیک ہے وہ تو مشرک ہیں، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ان کے لڑکیوں سے شادی کرنے کی اجازت دی اور ان کی لڑکیوں سے شادی کرنے کی اجازت نہیں دی، کیونکہ ان کے پاس آسمانی کتاب ہے، ان کے پاس آسمانی کتاب نہیں ہے۔ اس کی حکمت اللہ عز و جل جانتا ہے۔ لیکن یہاں ایک بات یاد رکھ لیں، حاکم اگر مسلمان ہو اور کسی مصلحت کے تحت عارضی طور پر پابندی لگا سکتا ہے، جیسا کہ امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور میں اس بات پر پابندی لگا دی کہ اہل کتاب کی لڑکیوں سے، عورتوں سے شادی نہ کرو، تو یہ کسی خاص مصلحت کی بنیاد پر پابندی لگائی تھی، کیونکہ اس سے کچھ فتنے کا اندیشہ ہو گیا تھا۔ جب اہل کتابی عورتیں ہمارے گھر میں آتی ہیں، اس سے ایک فتنے کا اندیشہ ہو گیا تھا، اور دوسری چیز یہ ہے کہ مسلمان لڑکیاں بیٹھے رہ جاتی تھیں، تو اس کے تحت امیر المومنین نے تھوڑے کچھ دنوں کے لیے پابندی بھی لگائی تھی۔ تو گویا مسلم حاکم ضرورت کے تحت پابندی لگا سکتا ہے۔ تو ان سارے کے سارے احکام میں دیکھیے صرف حکم نہیں بیان کیا جا رہا ہے، لیکن حکم بیان کرتے ہوئے تربیت کی جا رہی ہے۔ حکم بیان کرتے ہوئے ہمارا فائدہ کس میں، اس کو بیان کیا جاتا ہے، اور حکم بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ کا ذکر کیا جاتا ہے۔ اللہ عزیز ہے، اللہ حکیم ہے، اور اللہ تعالیٰ تمہیں جنت جانے بلاتا ہے، اس کا ہر کام حکمت میں ہے، اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے ہو۔ تو یہی ہے قرآن مجید کی خصوصیت۔ تو قرآن مجید وعظ کی کتاب ہے، قرآن مجید تذکیر کی کتاب ہے، احکام دیتا ہے اور تعلیمات دیتا ہے، لیکن خشک تعلیمات نہیں، بلکہ تعلیمات کے ساتھ ساتھ انسانی نفس کی تربیت کرتا ہے تاکہ وہ ان تعلیمات پر بآسانی عمل کر سکے۔ تو لہٰذا ہمیں چاہیے قرآن مجید سے اپنا لگاؤ زیادہ سے زیادہ رکھیں، اس کتاب کو زیادہ سے زیادہ پڑھنے کی کوشش کریں، اور اس کے دروس میں شریک ہوں، اور اس کتاب کو اپنا ضابطہ یا حیات بنا لیں۔ آج مسلمانوں پر جو ذلت چھائی ہوئی ہے، جو رسوائی مسلمان دیکھ رہے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے اس کتاب سے دوری ہے، اس کتاب کی تعلیمات سے دوری ہے، یا کہ اس کتاب کی منمانی تعویل ہے، یا کہ اس کتاب کا غلط استعمال ہے۔ تو اس کے نتیجے میں جو ہے آج یہ دن ہمیں دیکھنے پڑ رہے ہیں۔ اللہ عز و جل کا وعدہ ہے، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین۔ اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے بہت ساروں کو رفعت اور بلندی عطا کرتا ہے، اور اس کتاب کو چھوڑنے کی وجہ سے بہت ساروں کو ذلیل اور رسوا کرتا ہے۔ تو لہٰذا ہمیں یہ چاہیے کہ اس کتاب سے اپنے لگاؤ کو زیادہ سے زیادہ رکھیں، اور آپ نے ان مختلف ایام میں جو دروس ہوئے اس سے اندازہ لگائے ہوں گے کہ کلام اللہ میں کیسی تاثیر ہے۔ یہ وہ کلام ہے جو دلوں میں اتر کر انسانی نفس سے خطاب کرتا ہے، اور اس طریقے سے ان تعلیمات پر انسان کو عمل کرنے میں آسانی اور سہولت ہوتی ہے۔ رب العالمین نے فرمایا وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ۔ یہ وہ کتاب ہے اے نبی، یہ آپ کے لیے بھی شرف کی چیز ہے، اور آپ کی قوم، آپ کی امت کے لیے بھی شرف کی چیز ہے، اور کل قیامت کے روز اس کتاب کے تعلق سے تم سے پوچھا جائے گا کہ تم نے اس کتاب کے ساتھ اپنا کیا معاملہ رکھا ہے۔ تو لہذا اس کتاب کے ساتھ ہمارا کتنا وقت گزرتا ہے،
اس کتاب کی تلاوت میں، اس کتاب کے معنی کو سمجھنے میں، اس کتاب کے دروس کو قائم رکھنے میں، اس کتاب کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا کتنا وقت لگتا ہے اور دوسرے کاموں میں کتنا وقت لگتا ہے، اس کا اندازہ ہم خود لگا سکتے ہیں۔ بعض اہل علم نے کہا یہاں یہ کتاب تمہارے لیے ذکر ہے، یا ذکر کا مطلب یہ ہے اس کتاب میں تمہارا تذکرہ ہے کہ تم کن چیزوں سے عزت پاؤ گے، کن چیزوں سے ذلیل ہوگے، اپنے مسائل کو کیسے حل کرو گے۔ اس کتاب کو پڑھتے جاؤ، تمہاری زندگی کے سارے مسائل اس کتاب کے اندر موجود ہیں۔ جیسا کہ علامہ اقبال نے کہا تھا، جب تک نہ ہو تیرے سینے میں نزول کتاب، نہ گرہ کشا ہے کوئی، نہ راضی نہ کشاف۔ تو گویا قرآن مجید پڑھتے ہوئے یہ سمجھنا میں اس کا مخاطب ہوں، گویا قرآن مجھ سے بات کر رہا ہے، مجھ سے خطاب کر رہا ہے۔ جب ہم یہ سوچ کر پڑھیں گے تب ہم قرآن مجید کو سمجھ سکتے ہیں۔ لیکن یہ سوچ کے پڑھیں گے ان آیات کا تعلق بنی اسرائیل سے ہم سے نہیں ہے، ان کا تعلق یہود سے ہم سے نہیں ہے، ان کا تعلق نصارہ سے ہے، ان کا تعلق مشرکین سے ہے، ہم سے نہیں ہے، تو پھر اس کتاب سے فائدہ اٹھا نہیں سکتے۔ اسی لیے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جب آپ قرآن میں یا ایھا الذین آمنوا پڑھو، اے مومنو، تو اب اپنے کان کو کھول دو اور اس طریقے سے اپنے کان کو کھول لو اور غور کرو تمہیں کسی چیز کا حکم دیا جا رہا ہے یا کہ تمہیں کسی چیز سے منع کیا جا رہا ہے۔ تو الغرض برادران اسلام، میں اپنے نفس کو اور آپ تمام کو اس بات کی وصیت کرتا ہوں کہ ہمیں چاہیے کہ اس کتاب کو اپنے لیے ضابطۂ حیات بنا لیں اور اس کتاب سے اپنا تعلق زیادہ سے زیادہ مضبوط کرنے کی کوشش کریں۔ اور اس طریقے سے وہ لوگ جو ہمارے بچوں کے لیے تعلیمی ادارے چلاتے ہیں کہ ان کی بھی ذمہ داری ہے کہ ہمارے ان بچوں کو اس کتاب سے قریب کرنے کی کوشش کریں، ایسا منہج بنائیں اور ایسا سلیبس بنائیں کہ ہمارے بچے قرآن پڑھتے ہوئے سمجھیں ان کا رب انہیں کیا کہہ رہا ہے۔ یہ کوئی منتر کی کتاب نہیں ہے، بغیر سمجھ کے رٹے جائیں، بغیر سمجھ کے پڑھے جائیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اس کی تلاوت میں اجر ہے، ثواب ہے، اس کی تلاوت عبادت ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو مطلوب ہے وہ یہ ہے ہم اس کے معنی کو سمجھیں، اس کے مفہوم کو سمجھیں اور اس کے اندر تدبر کریں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین ہمیں اس بات کی توفیق عطا فرمائے۔ صلی اللہ تعالی علی نبی کریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔